بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات شریفہ میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے خالق اور مالک ہم ہیں، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں وہ انسانوں کے نفع رسانی اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی ہیں۔ انسانوں کا فائدہ اس میں ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے، اشیاء میں سے، چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق استفادہ کرے، اس کا استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کے حدود یعنی اللہ کے حلال و حرام کے قوانین کی پابندی کرے اور اس کے مطابق اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے۔ جن چیزوں کو اللہ پاک نے بندوں کے لیے حرام کیا ہے ان کو استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خلاف ورزی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، طیب بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، ان کو نہ استعمال کرنا اور ان سے خامخواہ احتیاط و احتراز برتنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ اس لیے اللہ نے جو حلال بنایا ہے اس حلال سے فائدہ اٹھائے، کھانے میں، پہننے میں، پینے میں، عمل میں، قول میں۔ اللہ نے بعض چیزیں حلال کر دی ہیں اور بعض چیزیں حرام کر دی ہیں۔ حلال کو نہ اختیار کرنا یہ بھی ناقدری ہے، اور حرام کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور اس کی عظمت و احترام کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے کہ حاکم جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو محکوم اور رعایا کو اس حکم کو ماننا ہی تہذیب اور شرافت اور اخلاق بندی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معمولی حکمراں جو کبھی پیسہ دولت کی وجہ سے، کبھی خاندان کی وجہ سے، کبھی خود رعایا کی مہربانیوں کی وجہ سے حاکم بن جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی ادنا نافرمانی کو حاکم کی اور حکومت کی بغاوت قرار دیتے ہیں اور اسے گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، حالانکہ یہ حاکم اور محکوم مرتبے میں یکساں ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے حاکموں نے ہمیں پیدا کیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے حاکم ہمیں روزی دیتے ہوں، ہماری عزت و ذلت کے مالک ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، لیکن بس ایک پروٹوکول ہے، ایک مرتبہ ہے کہ کوئی انسان محکوم بن گیا ہے، کوئی انسان حاکم بن گیا ہے۔ یہ کائنات کے نظام کو قائم رکھنے کے واسطے، انسانی آبادی کو
بکھر جانے سے اور ٹوٹنے سے بچانے کے واسطے ایک آسمانی نظام ہے۔ اس نظام کی وجہ سے کوئی بڑا بن گیا تو وہ کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار بنایا جاتا ہے، حاکم اور امیر بنایا جاتا ہے، تو اسے یہ ماننا چاہیے کہ وہ ان کا خادم بنایا گیا ہے، ان کا حاکم نہیں بنایا گیا ہے۔ حاکم سمجھنا رعایا کے لیے تو بہتر ہے، لیکن حاکم کے لیے اپنے کو حاکم سمجھنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا کہ تیرے حاکم ہونے کی حیثیت خادم ہونے کی ہے، اس لیے وہ خادم کی حیثیت سے رعایا کو سنبھالے، ملک کو سنبھالے۔ لیکن اس کے باوجود ہر ملک کا قانون توڑنے کو حکومت سے بغاوت کہتا ہے۔ حکومت سے بغاوت قرار دے کر سخت ترین، سنگین ترین سزائیں اس کو دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ایسے حاکم ہیں کہ انہوں نے ہی پیدا کیا ہے، وہ ہمارے برابر نہیں، ہم ان کے برابر نہیں، ہماری کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں۔ وہ ہر مخلوق کے خالق ہیں، ہر مخلوق کے رب اور رازق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ اگر کوئی قانون بناتے ہوں تو اس قانون کی رعایت کرنا تمام رعایا کی ذمہ داری ہے، تمام بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو نہ توڑے، اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ دنیا جسے قانون کہتی ہے یہ مت کرو یہ کرو، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قانون ہے، یہ کام مت کرو یہ کام کرو، یہ بری بات ہے یہ اچھی بات ہے۔ اس کو اپنے مالک کی عزت کہا جاتا ہے اور اس کو اپنے مالک کی ذلت اور بغاوت کہا جاتا ہے۔ سارا قرآن اللہ کے انہی قوانین کو بیان کرتا ہے۔ اب آدمی یہ کہے کہ ایسا کیوں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہے کہ ایسا اس لیے کہ تم خود کچھ نہیں ہو، ہمارے بنانے سے بنے ہو، اس لیے ہمارا کہنا مانو اور ہم جو چاہتے ہیں وہ پورا کرو، تمہارا فرض یہی ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تو حلال مانو، بعض چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تو حرام مانو اور رکو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے شراب کو یعنی نشہ پیدا کرنے والی ہر چیز کو حرام کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، ہر چیز کو اس نے بنایا تو اسے معلوم ہے کہ اس میں کیا اثر ہے، اس میں کیا اثر ہے، اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے۔ ہم نے بنایا نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کہنے سے ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے۔ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے زیادہ ہوتی ہیں، آگے کی چیز ہوتی ہیں تو ہماری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک نے شراب کو کیوں حرام کیا، خنزیر کو کیوں حرام کیا؟ کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ بھی ایک چوپایا ہے، یہ بھی ایک چوپایا ہے، بکری کھا سکتے ہیں خنزیر کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو اس کی عقل اتنی ہی ہے کہ اسے اتنا نظر آیا کہ یہ بھی ایک چوپایا ہے، یہ بھی ایک چوپایا ہے، اس کے بھی 4 پیر ہیں، اس کے بھی 4 پیر ہیں، یہ بھی ایک جانور ہے، یہ بھی ایک جانور ہے۔ اس کی عقل اتنی ہی ہے، اس کو اتنا ہی سمجھ میں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ تو اس چیز کے خالق اور پیدا کرنے والے ہیں، تو اللہ کو پتہ ہے کہ بکری کے کھانے سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں، شرافت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ سور کے کھانے سے، خنزیر کے کھانے سے انسان کے اندر شیطانی اور وحشی اور جانور پن کی صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے، اور اصل کیا مصلحت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے۔ کچھ بھی نہیں تو ہم کو اتنا تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب ہمیں آزمانا ہے تو کچھ چیزوں کو حلال کر کے اور کچھ چیزوں کو حرام کر کے ہی آزمایا جائے گا۔ چلو اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی، لیکن حکم حاکم کی وجہ سے وہ ہمارے لیے حرام ہے، اور ہمیں حرام ماننا ہمارے بندہ ہونے کا تقاضا ہے۔ ہم مالک تو نہیں ہیں، ہم بندے ہیں، تو ہمیں مان ہی لینا چاہیے
کہ حکم حاکم، بس اتنا کافی ہے کہ بھائی یہ حکم حاکم ہے، یہ ہمارے پیدا کرنے والے کا حکم ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ یہ مان لینے کے لیے اتنا بھی کافی ہے بندوں کو، کسی مصلحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں مصلحت بھی بتاتے ہیں، فائدہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ فائدہ ہے، جہاں مناسب سمجھتے ہیں بتاتے ہیں، جہاں مناسب نہیں سمجھتے کوئی فائدہ بتاتے ہیں نہ کوئی نقصان بتاتے ہیں، حکم بتاتے ہیں، یہ حکم ہے ہمارا، بس عمل کرنا ہے آپ کو۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ کیوں پوچھنا غلاموں کا کام نہیں ہوتا، کیوں پوچھنا زر خریدوں کا اور مخلوق و مملوک کا کام نہیں ہوتا، وہ کیوں پوچھ نہیں سکتا۔ آپ کیسے کیوں پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ سے پوچھے، البتہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ وہ ہر ایک بندے سے پوچھے کہ ایسا کیوں کیا، یہ اللہ کا حق بنتا ہے۔ وہم یسألون، سب پوچھے جائیں گے پر اللہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں، کیونکہ وہ تو مالک ہے، مالک کیسے پوچھا جائے گا، اللہ نہیں پوچھا جاتا۔ لیکن لوگ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی سمجھ سے انسانوں کو اچھا برا بھی سمجھایا ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ کبھی ہم نے پڑھا تھا کہ جرمنی کے ایک ڈاکٹر جوڑے نے اس بات پر ریسرچ کی کہ آخر یہ فلاں جانور ہیں، ان کو اسلام کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ بھائی ہماری دی ہوئی روزی ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور کچھ ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا، خاص طور سے خنزیر کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے حلال بھی ذبح کیا گیا ہے وہ حرام ہے تو حلال جانور، لیکن اس کے ذبح کا مقصد غیر اللہ کو خوش کرنا ہے تو وہ حرام ہو گیا۔ جیسے لوگ عامل لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب کالی مرغی لاؤ، کالا بکرا لاؤ اور اسے ذبح کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جن، شیطان اور غیبی طاقت تمہارے اوپر مسلط ہے وہ راضی نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس کو قربانی نہیں پیش کریں گے، لہذا جان کی قربانی دینے پر وہ راضی ہوگا اور ہٹے گا یہاں سے۔ تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوئی قربانی، یہ غیر اللہ کے لیے ہوئی۔ اس کا ایک ایک ریشہ بھی مومن کے لیے حرام ہے، یہ عمل ہی حرام ہے۔ ایسا عمل کر کے آدمی مشرک بن جاتا ہے، مومن باقی نہیں رہتا، موحد باقی نہیں رہتا۔ لیکن وہ جاہل، جادوگر اور عملیات مسلمان سب کے سب جا کے وہاں مر رہے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے جا رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کے لیے جا رہے ہیں۔ زمین آسمان کا خالق مالک جو ہر دکھ درد کو دور کر سکتا ہے وہ تو ان کو عاجز نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی پیدا کی ہوئی ایک عاجز مخلوق ان کو ایسی طاقتور نظر آ رہی ہے کہ بابا یہ کہہ دیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان دے کر شرک لے کے آتے ہیں، یہ لوگ توحید کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، جادوگروں اور عاملوں کی چوکھٹوں پر جا کر اپنی توحید کو قربان کر کے وہاں سے شرک کا سودا کر کے آتے ہیں۔ یہ شرک لے کے آتے ہیں اور وہ راضی ہیں اس سے کہ ہم توحید دے دیں اور شرک لے لیں، اس سے وہ راضی ہیں۔ جو جانور بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ لحم الخنزیر بھی حرام کر دیا ہے میں نے تم لوگوں کے لیے، اور جیسے خنزیر حرام ہے ایسے ہی وہ گوشت بھی حرام کر دیا
جو اگرچہ کہ بکری کا ہو، گائے کا ہو، بیل کا ہو، حلال جانور کا ہو، لیکن غیر اللہ کو خوش کرنا اس کا مقصد ہو. یہ بھی، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، مسئلہ آپ نیا گھر بناتے ہیں، نئی سواری خریدتے ہیں، اس وقت میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے یہ خالص مشرکانہ ذبح ہے. اس کے بعد ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے آدمی کا. اپنے گھروں کے اندر مسلمان بکرے لا کے کاٹتے ہیں جب نئے گھر میں وہ جاتے ہیں یا نیا گھر وہ بناتے ہیں. یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، یہ ہندوستان کے مشرکوں کا طریقہ ہے. اس مشرکوں کے طریقے کو مسلمانوں نے بھی اپنے پاس لیا ہے، اور آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے نئے گھر میں بکرا ضرور کاٹتے ہیں. نئی سواری خریدتے ہیں، اس کے سامنے بکرا کاٹتے ہیں اور اس کا خون اس پر اڑاتے ہیں. یہ شرک ہے، ایسا شرک جس کو شرک جلی کہتے ہیں، جس میں ذرا بھی شبہ نہیں. یہ ایسا شرک ہے، لیکن ہے مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں. کام ایسے دیکھا دیکھی ہندوؤں کی، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی تہذیب میں سے بہت سی چیزیں مسلمانوں نے لے رکھی ہیں اپنے دین کے اندر. اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو جہاں ضرورت ہے وہاں تک بات پہنچا دیجیے گا، لوگوں کو بتا دو. لوگ بہانے کرتے ہیں کہ صاحب گوشت کے لیے، دعوت کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں. نہیں، آپ کمیلے میں ذبح کر لیجیے، آپ قریشی سے گوشت خرید کے لے آئیے. آج آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں جو کام ہندو کرتا ہے وہ مسلمان کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ آج مت کریے آپ. اس کے بعد جب ذبح کرنا ہے کر لو گوشت کے خاطر، لیکن جس وقت کرنا غیروں کا طریقہ ہے اس وقت مسلمان نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں. تو خیر، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سی چیزیں حرام ہیں. اب ڈاکٹروں نے، کرسچن ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا، میاں بیوی دونوں نے مل کر، کہ اسلام خنزیر کیوں نہیں کھانے دیتا. آخر یورپ سارا کھا رہا ہے، سارے عیسائی شوق سے کھا رہے ہیں اور اسے صحت مند غذا سمجھتے ہیں، اور اسے جو ہے صحت کے لیے تمام گوشت کے مقابلے میں سب سے اچھا گوشت سمجھتے ہیں، سب سے اچھا سمجھ کر کھاتے ہیں کہ صاحب اس سے فیٹ میں اضافہ نہیں ہوتا، اور اس سے شوگر نہیں بڑھتی، اور اس سے یہ نہیں ہوتا، اور اس سے یہ نہیں ہوتا، اور یہ سب سے اچھا گوشت ہے اور اسے کھاتے ہیں. تو ان کو فرق نہیں سمجھ میں آیا کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی کتاب کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، ایک لقمہ کیا، ایک ریشہ بھی نہیں کھا سکتے. یہ مسلمان کہتے ہیں. تو آخر کیوں؟ انہوں نے اس پر غور کیا، ریسرچ کیا، ہر پہلو سے دیکھا. ان لوگوں نے اپنی ریسرچ چھاپی اور شائع کی، اور اس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہماری ریسرچ میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر گوشت میں، ہر کھانے کی چیز میں کوئی اثر ہے، وہ اخلاقی اثر ہے. ایک اثر تو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ صاحب اس کے اندر چکنائی نہیں ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے، اور اس میں یہ اثر تو انہوں نے دیکھ لیا، یہ مادی اثرات. اخلاقی اثرات بھی ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے. چنانچہ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو لوگ بھی خنزیر کا گوشت کھائیں گے ان کے اندر سے انسانی شرافت ختم ہو جائے گی، اور وہ ایک غیر عورت میں اور ایک ماں میں، ایک بہن میں فرق نہیں کر پائیں گے. جو یہ گوشت کھائے گا اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ بھئی وہ اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے یہ میری بیوی ہے اور یہ میری ماں ہے، دونوں میں فرق نہیں کرے گا، دونوں کو اپنی ضرورت سمجھ کے کھائے کر لے. یہ اثر پیدا ہوتا ہے خنزیر کا گوشت کھانے سے. یہ ان عیسائیوں ہی کا ریسرچ ہے، انہی کی تحقیق. معلوم ہوا کہ جو چیزیں ہم کھاتے پیتے، پہنتے، برتتے ہیں ان میں اثرات ہیں، اور وہ اثر اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ اثر اللہ نے پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ نے بس اپنے قانون میں کہا یہ حلال ہے، یہ حرام.
یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کے واسطے کچھ چیزوں کو جو طیب اور پاکیزہ ہیں حلال کر دیتا ہے، اور جو خبیث اور گندے اور ناپاک ہے انہیں حرام کر دیتا ہے۔ یہ شراب بھی ایسی ہی گندی چیز ہے، ایسی گندی چیز ہے۔ اس سے جو نقصانات ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے تو بھی ہماری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ عقل انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ جانور اور انسان میں فرق عقل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جانور کی بھی کھوپڑی میں بھیجا ہے، لیکن وہ جس کو فہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ صرف ایک عضو ہے، ایک پارٹ ہے۔ اس سے وہ زیادہ سے زیادہ یہ جان سکتا ہے کہ کون سی چیز اسے چرنی چاہیے، کون سی نہیں چرنی چاہیے، بس اتنا سمجھ سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ راستہ چلتا ہے تو کس کو ٹھوکر لگ رہی ہے اور کسے دھکا مار رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بھاگتا ہے تو کس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ بھیجا تو ہے اس کے بھی، لیکن وہ اللہ نے معرفت و علم کے لائق نہیں بنایا ہے۔ انسان کو جو اللہ نے بھیجا دیا ہے وہ معرفت اور علم کے قابل بنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک بحث ہے جو ہمیشہ سائنسدانوں میں بھی چلتی رہی ہے، علماء اور محدثین میں بھی چلتی رہی ہے کہ عقل کا مقام دماغ ہے یا دل ہے۔ اکثر شارحین کا ماننا یہ ہے کہ عقل کا مقام دل ہے، دماغ نہیں۔ تو دماغ یعنی معرفت اور علم اللہ تعالیٰ نے جو عقل کے نام سے ہمیں عطا فرمایا ہے، چاہے وہ قلب میں رہتی ہو، چاہے وہ دماغ میں رہتی ہو، سر میں رہتی ہو، اس عقل سے اللہ نے دوسری مخلوقات کو محروم فرمایا ہے۔ صرف انسان کو اللہ نے یہ عقل عطا فرمائی۔ کیوں؟ تاکہ یہ اشرف المخلوقات قرار دی جائے۔ کسی جانور کو اللہ نے کسبی علم نہیں دیا ہے۔ ایک انسان ہے جو اپنی کوشش سے نامعلوم کو معلوم بناتا ہے اور کسب کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ صاحب بکریوں کا اسکول اور بیلوں کا ہائی اسکول، جہاں انہیں پڑھایا جاتا ہو، جہاں انہیں زندگی سکھائی جاتی ہو، کسی مخلوق کے لیے نہیں، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کے ذریعے وہ علم کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس چیز کو ہمارے لیے حرام کر دیا جو ہمارے انسان ہونے کے امتیاز ہی کو ختم کر دے، اور وہ ہے شراب۔ جب انسان نشہ کرے گا تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہے گا، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہے گی، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکے گا، وہ دوست و دشمن میں فرق نہیں کر سکے گا، وہ کفر اور ایمان کی بات میں فرق نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اس کو ان کے واسطے حرام قرار دے دیا۔ گندی چیز ہے، خبیث کو میں نے حرام کیا ہے، جو گندی چیز ہے وہ حرام کی گئی، جو طیب اور پاکیزہ چیز ہے وہ حلال کی گئی۔ شروع میں اسلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ دیکھو شراب پی کر نماز نہیں پڑھا کرو، بس اتنا کہا، اور وجہ یہ بتائی تھی کہ کسی نمازی نے نماز پڑھتے ہوئے دعا کے بجائے اپنے لیے بد دعا کر دی اور سمجھ نہیں پایا
حکم ملا کہ بھائی ایسا مت کرو، گڑبڑ کرو گے تم، شراب پیے ہوئے ہو، اس کا اثر باقی ہے تو نماز مت پڑھو۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، سکر کی حالت میں نماز مت پڑھو جب تک کہ تم جو بول رہے ہو اسے سمجھ نہ سکو۔ معلوم ہوا کہ نشہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بولتا کچھ ہے اور سمجھتا کچھ ہے، بولنا کچھ اور چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے، اس کی عقل اور اس کی زبان میں رشتہ باقی نہیں رہتا، اور یہ بہت بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا اور اس کو منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد مزید اس کی مذمت بیان کی گئی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ یہ رجس ہے، گندی چیز ہے، تاکہ نفرت پیدا ہو جائے مسلمانوں کے ذہنوں میں اس سے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نازل فرمائی اور اسے قطعی حرام قرار۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں حلال کی انہیں حرام مت بناؤ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا اسے اپنے لیے حلال مت کرو۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، گندی چیزیں ہیں، وجہ بھی بتا دی۔ قرآن کریم میں شرک کو بھی رجس کہا گیا، شراب کو بھی رجس کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب کا پینے والا بت کو پوجنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شارب الخمر کا عابد اللات والعزى، مشرکوں کے بت تھے، ایک کا نام لات تھا، عزا تھا۔ لات و منات، عزا، یہ ان کے بت تھے جن کو وہ مکے میں کعبے میں رکھ کے پوجتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لات و منات کا پوجنے والا اور شراب کا پینے والا برابر ہے، یعنی شرک سے مماثلت دے کر حضور علیہ السلام نے بتایا کہ گندے کاموں میں اس سے گندا کام کوئی نہیں، ناپاک چیزوں میں اس سے ناپاک چیز کوئی نہیں جس کی تشبیہ شرک سے دی گئی ہو۔ اتنی بتوں کی پرستش سے جس کو مثال دی گئی ہو، اتنی بری چیز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن آج مسلمان مردوں اور عورتوں میں نشہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بتوں کو پوجنا ہے، لیکن ہم شوق سے پوج لیں، فیشن بن رہا ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی ماحول بھی خراب نہیں ہے، اچھے خاصے خاندانوں کے ہیں، اچھے خاصے گھرانوں کے ہیں، جہاں گندی چیز کو گندا سمجھا جاتا ہے، جہاں صفائی ستھرائی کا خیال ہے، جن گھروں کے اندر تہذیب ہے، اخلاق ہیں، ان گھروں کے بچے، ان گھروں کی بچیاں بھی نشہ کی عادی ہوئی، اور طرح طرح کے نشے مسلمانوں میں کالج کلچر کے نام پر، وقت کے فیشن کے نام پہ چل رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستو، نوجوانوں، اپنے اپنے گھروں پہ نظر رکھو، اپنے اپنے بھائی بہنوں کی نگرانی کرو۔ کیا ہم اس کو گوارا کر سکتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت ہماری بہن سے کہے کہ تو لات و منات اور عزا کی پوجنے والی ہے، میری پوجنے والی نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو گوارا کر سکتے ہیں؟ آخر نبی اتنی سخت بات کیوں فرما رہے ہیں؟ لیکن مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہر بھائی کو اپنی بہن کی حیا، اس کی عزت، اس کی شرافت کو محفوظ رکھنے کی فکر ہونی چاہیے، فطری اور پیدائشی طور پر ہونی چاہیے۔ ہر شوہر کو اپنی بیوی کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟
تو فرمایا جو اپنی بیوی کی بدکاریوں کو گوارا کرتا رہتا ہے اس کو دیوس کہتے ہیں، یعنی انسان ہی نہیں ہے، انسان ہوتا تو کیسے بدکاری کو برداشت کر سکتا تھا، انسان ہی نہیں ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی گندی روح ہے، انسان کیسے کہیں اس کو جو بدکاریوں کو برداشت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں شراب کا بنانا بھی حرام ہے، شراب کا خریدنا بھی حرام ہے، شراب کا بیچنا بھی حرام ہے، شراب کے برتن کو اٹھا کے دینا بھی حرام ہے، شراب کا دور چلانا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ شراب کے لیے استعمال کیے جانے والے برتنوں کا استعمال کرنا بھی شروع زمانے میں حضور نے حرام فرما دیا، وہ برتن بھی استعمال نہیں کرو۔ بخاری شریف میں بار بار حدیث آئی ہے کہ میں تم لوگوں کو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، آمرکم باربعین وانہاکم باربعین، 4 چیزوں سے روکتا ہوں، 4 چیزوں سے کا حکم دیتا ہوں۔ بار بار اس حدیث کو امام بخاری نے مختلف ابواب میں روایت کیا ہے۔ کیا 4 چیزوں کو منع کرتا ہوں؟ وہ برتن تھے جو شراب کے استعمال ہونے آتے تھے، ایسا مٹکا جو اوپر سے تارکول لیپ دیا گیا ہو، ظاہر ہے کہ جب اوپر سے اس کو لیپ دیا جاتا ہے تو اس کے مسامات بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر جو نبیذ یعنی جو پانی ہوگا، اس پانی میں کشمش یا کھجور ڈالے جائیں گے تو چونکہ اس میں سے رشتہ نہیں ہے اس لیے اس کے اندر ابال پیدا ہوگا، پھر نشہ آ جائے گا، اس لیے یہ برتن ہی استعمال کرنا حرام کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ کدو سے ایک برتن بنایا جاتا تھا، اس میں بھی پانی رکھا جاتا تھا، چونکہ کدو کے برتن میں بھی اس کی جو دیوار ہے اس میں سے پانی رس نہیں سکتا، جب پانی اس میں سے رس نہیں سکے گا تو اندر جو چیز رکھی جائے گی وہ سڑے گی اور اس میں جوش پیدا ہوگا، اور اسی جوش سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ پانی میں نہیں، نبیذ میں۔ نبیذ مطلب عرب لوگ رات کو پانی میں چند کھجوریں یا کشمش ڈال دیتے تھے تو وہ صبح تک پانی میٹھا ہو جاتا اور طاقتور ہوتا تھا، وہ پینے کا ان کا رواج تھا۔ لیکن یہ برتنوں کو جو منع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ایسے برتن میں اگر پانی میں کھجور کشمش ڈال دو گے تو اس میں سڑان پیدا ہوگی، ابال آئے گا اور نشہ آ جائے گا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عربوں کو اس سے خاص طور سے منع کیا۔ اس کو نبیذ تمر کہتے ہیں، کھجور کی شربت تو پی سکتے ہیں، کھجور کا پانی، جیسے آج بہت سے لوگ رات میں کھجور بھگو دیتے ہیں، وہ اس کا جوس چھوٹ جاتا ہے، صبح پی سکتے ہیں، یہ کھلے برتن میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی نشہ نہیں آتا، وہ ایک مشروب ہے جو طاقت کے لیے استعمال کرنا عربوں کا طریقہ تھا۔ خود سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ نبیذ تیار فرماتی تھی تاکہ صبح کو آپ نوش فرما لیں، وہ منع نہیں ہے۔ لیکن حضور جو منع فرما رہے ہیں 4 برتنوں کا نام لے کر، خاص طور سے وہ برتن ایسے ہیں کہ ان کے اندر اس کا خطرہ ہے کہ کہیں نشہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے حضور علیہ السلام منع فرما رہے۔ ابھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، احتیاط کرنا چاہیے، بہت سے شراب کی کمپنیوں کے نام والے گفٹ مل جاتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو گلاس کا سیٹ، اس کا سیٹ مل جاتا ہے، اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے شراب کی کمپنی کا نام۔ نہیں استعمال کرو، چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کیوں کہ ہم شراب کی تشہیر کا سبب بن رہے ہیں۔ وہ شراب جس کے پینے والے کو عابد الوثن کہا گیا ہے، بتوں کا پرستار کہا گیا ہے، ہم اس کو بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ پسند نہیں جب اللہ کو۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اللہ فرمانے چھوڑ دو ان چیزوں کو، دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تَنْتَهُونَ، میں امید کرتا ہوں کہ میرے بندے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے میرے منع کرنے سے۔ کیا اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی کسی کے منع کرنے کا انتظار ہے ہم کو؟
اللہ کے منع کرنے کے بعد اور کون ہے جو اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں میں چل رہا ہے سلسلہ، گھر گھر سے، محلوں محلوں سے اس کی خبریں، جاننے والے، ساتھ رہنے والے نوجوان بتا رہے ہیں کہ ہمارے سرکل میں اتنی شراب عام ہو گئی، نشے مختلف قسم کے، وہ باٹل ہی نہیں کہ ہم سمجھیں جب بھی شراب تو شراب کے کوئی باٹل کا تصور ذہن میں آئے تو وہ تو ہم کبھی نہیں پیتے، وہ نہیں، کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، وہ چاہے بھنگ ہو، وہ چاہے براؤن شوگر ہو، وہ چاہے سونگھنے کی چیز ہو، وہ چاہے چوسنے کی چیز ہو، وہ چاہے پینے کی چیز ہو، وہ چاہے کھانے کی چیز ہو، وہ چاہے کوئی بھی قسم کا نشہ ہو، کل مسکر حرام، ہر سکر لانے والی، نشہ لانے والی چیز حرام کر دی گئی ہے اسلام میں، اس کا ایک ایک قطرہ ناپاک ہے اور حرام ہے۔ لیکن ہم میں چل رہی، لوگ بتا رہے ہیں کہ صاحب کسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے تحقیق کی کہ آ کہاں سے رہا ہے، تو کئی اسباب ان کو ملے، ان کے محلے میں، بستی میں، مسلم بستی میں۔ ایک سبب ان کو یہ ملا کہ دیر تک آئس کریم بیچنے والا اپنی گاڑی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی آئس کریم بھی ختم ہو گئی لیکن پھر بھی اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ یہ سپلائر ہے، یہ لا کے دے رہا ہے نشہ۔ فٹ پاتھ پہ سونے والا آدمی ملا، پڑا مجنونوں کی طرح سو رہا ہے، لیکن شکر لیے ہوئے ہے، اپنے پاس چھپائے ہوئے ہے، اور جو جاننے والے ہیں وہ موقع دیکھ کر دوسروں کی نظریں بچا کر اس سے مل لیتے ہیں، اس سے خرید لیتے ہیں۔ اور بھی بڑے بڑے اڈے اس کے بنا دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے حقہ پارلر ہیں، یہ لوگ اپنے کسٹمر کو پرمیننٹ کرنے کے لیے کہتے تو یہ ہیں کہ یہ فلاور ہے، لیکن اس میں بھی نشہ کو شامل کرتے ہیں تاکہ عادت بن جائے اور ان کا کسٹمر پرمیننٹ ہو جائے۔ قانون اپنی جگہ پر ہے، جرائم اپنی جگہ پر ہے۔ جس ملک میں آپ جانتے ہوں، دیکھتے ہوں، سنتے ہوں، آنکھوں سے دیکھتے ہوں کہ قانون کے محافظ خود جرائم کے مرتکب ہیں، اس ملک میں کون ہے جو لوگوں کو اچھا رستہ دکھا سکتا ہے؟ کیا سرکار ہدایت دے گی؟ کیا سرکار کو دلچسپی ہے کہ رعایا کے نوجوان تعلیم میں دلچسپی لیں، قابل بنیں، لائق فائق بنیں، اور پڑھنے لکھنے کے رستے کی رکاوٹیں ختم کی جائیں؟ نشے کا عادی کیا تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ نشے کا عادی کون سے ہنر اور پیشے سے مال کما سکتا ہے؟ نشے کا عادی کس گھر میں چین سکون سے رہ سکتا ہے؟ اس کی رشتہ داریاں کیسے باقی رہ سکتی ہیں؟ اس کے دوست کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمہاری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں، تمہارے رشتے ٹوٹ جائیں، تم قطع رحمی کرنے لگو صلہ رحمی کی جگہ پر، تم امن سے رہنے کے بجائے جھگڑالو بن جاؤ۔ شیطان شراب پلا کے یہی چاہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں شیطان یہی چاہتا ہے۔ جب تک شراب قطعی حرام نہیں ہوئی، صحابہ کرام کے گھروں میں بھی اس کے دور چلتے تھے، مدینہ منورہ میں بھی چلتے تھے۔ ایک انصاری صحابی نے اپنے دوست کو دعوت دی، دونوں نے کھانا کھایا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد معمول کے مطابق شراب نوشی کی۔ شراب نوشی میں پھر ان لوگوں کے ہوش ختم ہو گئے، ان دونوں کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اور یہ جھگڑا مار پیٹ پر پہنچ گیا۔ جب نشہ اترا تو ایک مہمان نے دیکھا کہ میزبان نے اس کے چہرے کا برا حال کر دیا۔ اس کو امید نہیں تھی کہ میرا اتنا قریبی دوست کبھی میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ اب جب ہوش ٹھکانے لگی تو اس کا بغض اور اس کی عداوت دل پہ بیٹھ گئی اور ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ قرآن کریم میں وحی نازل ہوئی،
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہی تو چاہتا ہے شراب پلا کے کہ تم دوستوں کو دشمن بنا دے۔ شراب پیا، ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کو جب سمجھایا گیا کہ بھائی انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، تم شراب پی لیتے ہو، آپے میں نہیں رہتے ہو، لوگ تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کچھ مثالیں بتائی گئی۔ اس نے اپنے دوست کے ساتھ شراب پی، یعنی اس کو پلا دی، خود نہیں پی، پھر برتن میں پیشاب کر کے اس کو پیش کر دیا تو وہ بھی پی لیا اس نے۔ تب اس کو سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی شرابی کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کیا جانے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب سنبھلی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں پڑھا کے گھر جا رہا تھا، راستے میں کچھ لوگ نظر آئے کھڑے ہوئے، کسی کو بلا رہے تھے نالے میں سے، گندگی کے نالے میں سے کسی کو نکالنا چاہ رہے تھے۔ تو حضرت نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے گھر کا آدمی ہے، معزز گھرانے کا، سوٹڈ بوٹڈ ہے، نالی میں پڑا ہوا ہے، گندگی کے نالی کے اندر، اور اس کے اندر کیا شراب پیا ہوا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ دے اوپر آ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں بہت مزے میں سو رہا ہوں، تم لوگ جاؤ۔ یہ ہے عقل کا مخمور ہو جانا۔ عقل جیسی نعمت ختم ہونے کے بعد جیسے خنزیر جا کے نالوں میں پڑا رہتا ہے پیشاب پاخانے کے، ایسے ہی ایک مہذب گھرانے کا نوجوان پڑا ہوا ہے۔ کیا فرق ہو گیا وہ دونوں میں؟ حیوانیت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے عقل کو باقی رکھنا چاہیے، اور عقل نشے کے ساتھ باقی نہیں رہتی انسان کی، اس لیے نشہ اسلام حرام کرتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا اس لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، کسی بھی لیے ہو، سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، جب ہمارا خالق و مالک اس کو حرام کہتا ہے تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حرام ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، میرے بندو تم شراب سے دور ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور ایک نقصان بتایا اللہ نے، یہ نقصان تو دنیاوی ہے، ذلت کا ملنا، شرمناک ہونا۔ ہمارا ایک پڑوسی پہلے شرابی تھا بیچارہ، اب ماشاءاللہ نمازی ہے اور دین پسند ہے، بچے بھی اس کے حافظ قرآن ہو گئے، لیکن پہلے وہ شرابی تھا۔ روزانہ رات میں گھر پہنچنے کے بعد سوائے مار دھاڑ کے اور کچھ نہیں کرتا، جو چیز ہاتھ میں نظر آ گئی، جو چیز مل گئی، کبھی سلاخ سے، کبھی لکڑی سے، کبھی مسل سے، کبھی کسی سے، بیوی پہ حملہ کر دیتا، اور بیچاری عزت کے خاطر گھر ہی میں کہیں چھپ چھپا کے رہتی تھی، اور وہ بھی اتنی شریف اور نیک تھی کہ رات میں اتنے جوتے کھا کے، مار کھا کے، اور صبح اس کے اٹھ کے تیار ہونے سے پہلے پہلے ناشتہ بنا کے تیار کر کے رکھ دیتی تھی اس کے واسطے۔ خیر شاید اسی کی آہیں اور دعائیں تھیں کہ اللہ پاک نے ہدایت دی اور ماشاءاللہ نیک نمازی بن گیا۔ ہر مومن کی ہدایت ہو سکتی ہے، ایمان جب موجود ہے تو اس شمع کو روشن کرنا ہے، فروزاں کرنا ہے۔ اس شمع کو پر محنت کون کرے؟ تو ماحول میں کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مہذب فکر مند، اپنے نبی کی نسبت کی عزت کرنے والے نوجوانوں سے میں خواہش کرتا ہوں، اپنے محلے میں، اپنی گلی کے لیے ایک محلہ کمیٹی بنائیے۔ کوئی مسلک نہیں، کوئی جماعت نہیں، سب مل کے بنا لو، اور سب مل کے یہ طے کرو کہ ہم اپنی گلی کو ہر منکر سے محفوظ کر لیں۔ یہاں بے حیائی نہیں ہوگی، یہاں شراب نہیں آئے گی،
یہاں بدکاری نہیں ہوگی، یہاں اللہ کو ناراض کرنے والے متفق علیہ کام. میں تو اختلافی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز حرام ہے سب کے نزدیک حرام ہے. کیا زنا سب کے نزدیک حرام نہیں ہے؟ کوئی مسلک کا ہو، کوئی جماعت کا ہو. کیا شراب سب کے نزدیک حرام نہیں ہے؟ ایسی برائیوں پر سب مل کر بلا لحاظ مذہب مسلک آپ کوشش کرو، جد و جہد کرو. جب تک ہم سماج سے جرائم کا خاتمہ نہیں کریں گے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی. جرائم کا خاتمہ کرو. حضور علیہ السلام نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر حد مقرر کر دی. شرابی کو کوڑے مارے جاتے ہیں. اگر اسلامی حکومت ہو دنیا کی سزا ہے، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہ دنیا کی سزا ہے. اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک گھونٹ شراب پی لے 40 دنوں تک اللہ تعالیٰ نہ اس کے نفل قبول کرتا ہے نہ اس کے فرض قبول کرتا ہے. لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. نہ نفل قبول ہوتے ہیں نہ فرض قبول ہوتے ہیں. اتنی گندی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شخص شراب کا عادی بن جائے، توبہ نہ کرے اور مر جائے تو میں اس کو طینۃ الخبال سے پلاؤں گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ کنواں جس میں جہنمیوں کے پیپ جمع ہوتے ہیں وہ پلائے جائیں گے وہ لوگ جو دنیا میں شراب پیتے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو مدمن الخمر ہے، شراب کا عادی ہے، زندگی میں توبہ نہیں کر سکا، اسی حال میں مر گیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے جو شراب طہور ایمان والوں کو پلانے والے ہیں اس سے اس کو محروم کر دیں گے اور اسے یہ عزت نہیں مل سکے. کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، نہ اخلاق کا فائدہ، نہ گھر کے سکون کا فائدہ، نہ یاروں دوستوں میں عزت کا فائدہ. کیا چیز ہے اس کے اندر سوائے ذلت کے، رسوائی کے، اور وہ کوئی مزہ بھی نہیں ہے، گناہ بے لذت ہے. اللہ کے واسطے ہم مسلمانوں کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے جہاں سے آپ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اپنی اپنی بستیوں میں اس کی فکر کیجئے. فرشتے نہیں آئیں گے ہمارے اصلاح کرنے کے واسطے، انبیاء بھی نہیں آئیں گے. اب ہمیں اپنی فکر خود کرنی ہے. ہمیں اپنے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے خود داعی بننا ہے اور خود ہر برائی کو مٹانا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو جو انسانیت میں برپا کیے گئے ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. کیا ہم یہ اپنی صفت باقی رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے روکیں؟ یہ ہر ایک کے بارے میں اللہ فرما رہے تم سب سارے مسلمان، ان کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے سماج میں اچھائیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو ختم کرنا اور روکنا اور مٹانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے بحیثیت مومن کے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے بحیثیت امتی کی. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے امتیازات کو زندہ کریں. اللہ نے جو ہماری پہچان بتائی ہے ہم اس پہچان پر آ جائیں اور ہم اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے دوستوں میں اور اپنے اپنے کالجوں میں اور اپنے اپنے سماج میں اور اپنے اپنے بازاروں میں بھلائیوں کو وجود میں لائیں اور برائیوں کا خاتمہ کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد